بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک صاحب نے جامعۃ الرشید پہ الزام لگایا، میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے نا، کہ یہ جو جدید تعلیم اور وہ نا انجینئر ڈاکٹر بنا رہے ہیں، یہ فوج کے بندے ہیں، فوج کے نمائندے ہیں، فوج اور اسٹیبلشمنٹ ان کو یہ کروا رہی ہے۔ تو ایک اور تاجر بیٹھا ہوا تھا، وہ جامعہ کا تھا نہیں، اس نے کہا یار جامعۃ الرشید میں انجینئروں کو عالم بنایا جا رہا ہے بھائی، سائنسدانوں کو عالم بنایا جا رہا ہے، بالفرض اگر یہ کام فوج کر رہی ہے تو پھر تو یہ امام مہدی کی فوج ہے۔ اتنی نیک اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی کہ علماء درس نظامی پڑھ کر پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہو رہے ہیں۔ اتنی خوبصورت اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو جائے پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا، پھر تو اسٹیبلشمنٹ کا ہونا میں کہتا ہوں سب سے بڑے فخر کی بات ہے۔ جامعۃ الرشید نہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے نہ فوج کا ہے، لیکن فوجی افسروں کو بلا کے تھوڑا پروٹوکول دے دیا، ججز کو بلا کے پروٹوکول دے دیا تاکہ علماء کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات آپس میں تھوڑے سے اچھے ہو جائیں، یہ دوریاں ختم ہو تاکہ دین کی خدمت ہو، ملک کی خدمت ہو۔ کس قدر نیگیٹو ہمارا نظام ایسا ہے کہ نہ خود اچھا کرو نہ کسی دوسرے کو اچھا کرنے دو۔ یہ جامعۃ الرشید کا کمال ہے کہ میرے شاگردوں میں MBBS ڈاکٹر ہیں جو عالم بنے ہیں، انجینئر ہیں، پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر ہیں۔ ہم فخر سے بتا سکتے ہیں یار یہ لیفٹیننٹ کمانڈر ہے، شاگرد کس کا ہے؟ میرا ہے۔ کبھی کوئی مولوی کہہ سکتا تھا یہ کہ میرا شاگرد عالم ہے اور پاکستان نیوی میں لیفٹیننٹ کمانڈر بنا ہے؟ شاگرد کس کا ہے جی مفتی طارق مسعود سے پڑھا اس نے۔ تو ہر چیز میں نیگیٹیوٹی تلاش کرنا، کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ ہم 27 سال ہو گئے مجھے، جتنا میں جامعۃ الرشید کی انتظامیہ میں نہیں ہوں، نہ میں مینجمنٹ میں ہوں جامعۃ الرشید، میں ایک ٹیچر ہوں، وہیں سے میں نے پڑھا اور 20 سال سے میں ٹیچنگ کر رہا ہوں۔ میرا کام ہے پڑھا کے پتلی گلی سے واپس آ جانا اور دارالفتہ میں بیٹھنا، لیکن میں جتنا ان کو قریب سے جانتا ہوں اتنا آپ لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ الزامات لگانے سے پہلے خدا کا سے تھوڑا سا ڈرا کرو، خدا کا خوف کیا کرو۔ اگر کسی کور کمانڈر کو جامعۃ الرشید میں بلا کے وزٹ کروایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ یہ کوئی فوج کے بندے ہیں۔ کور کمانڈر کو عزت اگر کسی دینی ادارے نے دی ہے اس لیے کہ فوج مدارس کے قریب ہو جائے تو یہ خوشی کی بات ہے، اس پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ جب دوسرے لوگ آرمی کو قریب کر کے اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس باتیں بنانے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہوتا۔ بک گئی فوج، فلاں لوگ زیادہ گھسے ہوئے ہیں اس میں، فلاں مسلک کے لوگ زیادہ ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ ابے فلاں کا۔ تو اگر علماء یہ کوشش کر کے فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو دینی مدارس کے قریب لا رہے ہوں تاکہ یہ آپس کے فاصلے کیا ہوں، ختم ہوں اور اس سے کوئی خیر پھیلے۔ میرا پاکستان نیوی میں دورہ ہوا تھا، نیوی کے بڑے بڑے کمانڈروں سے میری ملاقات ہوئی، بریلوی مکتبہ فکر کے مفتی منیب الرحمان کی ملاقات ہوئی، شیعہ مکتبہ فکر کے بھی کوئی عالم تھے، اہل حدیث کے بھی عالم تھے، سارے مکتبہ فکر کے لوگ ملے، بڑا اچھا لگا۔ فوج سے بڑی اچھی بات چیت ہوئی کہ بھئی یہ مذہب کو اور فوج کو ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے۔ ہمارا خیال تھا بلے بلے ہوگی، لوگ بڑے پازیٹیو کمنٹس، اتنے نیگیٹو میرے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے فوج کا بندہ ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہارے کھوپڑے میں بھس بھرا ہوا ہے کیا؟ میں شرم نہیں آتی الزامات لگاتے ہوئے؟ اگر علماء پہلی دفعہ چلے گئے ہیں تو یار خوش ہو جاؤ، یار ٹوپیوں والے کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں آپ اسٹیبلشمنٹ کے غلام بن جائیں، ان کی ہر غلط بات میں بھی ان کے ایجنٹ بن کے آپ ان کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں، یہ 100% غلط ہے، اس کی کوئی بھی حمایت نہیں کرتا، غلط کو غلط ہی کہا جائے گا۔ تو نہ جامعۃ الرشید اسٹیبلشمنٹ کا غلام ہے نہ حکومت کا غلام ہے، اس کا اپنا ایک ویژن ہے، اپنا ایک کام کرنے کا طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، 100 دفعہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ آپ بولیں بھائی ہماری نظر میں یہ جو انہوں نے ٹیکنیکل طریقہ نکالا ہے یہ صحیح نہیں ہے، 100 دفعہ اختلاف کریں، لیکن جو آپ کا حامی ہو وہ مخلص ہے اور جو آپ کے مخالف ہو فوراً اس کو امریکہ کا پٹھو، اس کو فلاں کا ایجنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا آدمی قرار دے دینا، اس کا قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا۔ جو منہ سے بولو سوچ سمجھ کے بولا کرو۔ خیر،
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی جو مجلس ہے یہ اگر میں یوں کہوں کہ شاید میری زندگی کی سب سے اہم مجلس ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا مجھ پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس اہم ترین مجلس کے لیے اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں حضرت سے کچھ سوالات پوچھوں، وہ سوالات جو عام طور پر لوگوں کی زبان پر ہیں، اور وہ اعتراضات، وہ اشکالات۔ تھوڑا سا پس منظر بتا دوں، میں 1993 میں 1413 ہجری میں، جب شاید میری داڑھی کا ایک بال بھی نہیں تھا، میں اس وقت حضرت استاد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تقریباً 29 سال کا عرصہ ہو گیا۔ میرا خیال ہے یہ عرصہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ اور اس وقت جب ہم کالج چھوڑ کر آئے، دارالافتاء والارشاد میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ہوا کرتے تھے، تو اس وقت ہمیں حضرت کے ساتھ براہ راست وقت گزارنے کا بھی موقع ملا، لیکن اس سے زیادہ موقع مجھے حضرت استاد صاحب حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ اور میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ جتنے قریب سے میں نے کسی شخصیت کو، حضرت استاد صاحب کو جتنے قریب سے میں نے دیکھا ہے اور جتنے طویل عرصے تک دیکھا ہے، زندگی میں شاید اتنے قریب سے کوئی اپنے بھائی اور بہنوں کو بھی نہیں جانتا ہوگا۔ بہت ہی قریب سے حضرت کی نماز، حضرت کی عبادت، حضرت کی دعائیں، حضرت کا اخلاص، پھر حضرت کی جو ملک اور قوم کی خدمت کے لیے جذبات اور عالم اسلام کے لیے جذبات۔ یہ ایک جملہ میرے لیے زبان سے نکالنا اس وقت بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ میں بہت مشکل سے اپنے جذبات پہ کنٹرول کہہ کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ایک تو انسان ایک روایتی انداز میں کوئی بات ہوتی ہے نا، وہ تو کر لیتا ہے، لیکن ایک بات وہ ہوتی ہے جو انسان دل سے کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اس کے الفاظ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے ان الفاظ کا اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تو میں نے جتنا قریب حضرت کو دیکھا، جتنے قریب سے حضرت کو دیکھا، جتنا ٹائم حضرت کے ساتھ گزارا، اور جتنی امت کی خیر خواہی کا جذبہ، ملک کی خیر خواہی کا جذبہ، عالم اسلام کی خیر خواہی کا جذبہ، جو اپنے طلبہ کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ، اس پہ میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں۔ ابھی اتنا حضرت نے ہمیں ٹائم نہیں دیا، حضرت نے کہا بات بہت مختصر کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھیں، مختلف تنظیموں کو بنتے ہوئے، ٹوٹتے ہوئے، ان کی حمایت کرتے ہوئے، ان کی مخالفت کرتے ہوئے، سیاسی سطح پہ کبھی اس طرف کبھی اس طرف، جو بھی حالات آئے، ابھی اس کی گہرائی میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب اللہ نے مجھے شہرت دی، سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا میں سفر ہوئے، بہت ساری جگہوں پہ جانا ہوا، بہت سارے اعتراضات، ایک تو ہوتے ہیں نا اشکالات، جامعہ کی پالیسیوں پہ اشکالات، حضرت استاد صاحب کی پالیسیوں پہ اشکالات، وہ تو کسی بھی شخصیت پہ اشکال ہو سکتا ہے کسی کے طریقہ کار سے۔ جو چیز منصوص نہیں ہے اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، اجتہادی اختلاف ہمارے فقہا کا بہت ہوا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے ایسے اشکالات جو لیبل اشکال کا لگا ہوتا ہے، لیکن وہ سیدھا سیدھا کسی شخصیت پہ اعتراض اور طنز ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک دو جگہ سے نہیں، بڑے بڑے حلقوں میں۔ بہت ہی میں زبان کو سنبھال کے یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں یہ حضرت کے ساتھ جب میری کوئی بات اگر کہیں چلی گئی اور اس میں کوئی ایسا سقم ہوا تو اس میں پھر سنبھالنا اس کو بڑا مشکل ہوگا۔ بہت ہی اونچے طبقے کی طرف سے، بعض مخلصین کی طرف سے بھی کچھ اعتراضات بار بار کیے جاتے تھے ہمارے سامنے بھی، کہ وہ اس طرح ہیں۔ وہ کیا اعتراضات ہیں، وہ سلسلہ چلے گا انشاءاللہ۔ حضرت استاد صاحب نے تو فرمایا کہ اعتراضات کا جواب نہیں دیا جاتا، اشکال کا دیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی اعتراضات ایسے ہیں کہ ان کو اگر جواب نہ دیا گیا تو جن کو آج اشکالات ہو رہے ہیں نا، ان کے اشکالات بھی اعتراضات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو میں اپنا ذہن تو کلیئر کرتا رہتا تھا ہر موقع پہ، جب ہمیں کوئی اشکال ہوتا حضرت استاد صاحب سے بیٹھ کے ہم کلیئر کر لیتے، بھئی یہ آپ نے کیوں کہا، یہ پالیسی کیوں ہے، اس کا کیا جواب ہے، آپ پر یہ اعتراض ہے۔ حضرت استاد صاحب کا ظرف ہمیشہ سے بہت بڑا رہا ہے، کبھی بھی اپنے اوپر ہونے والے اعتراضات پہ استاد صاحب غصہ نہیں ہوئے، بڑے آرام سے اعتدال کے ساتھ حضرت نے جواب دیا۔ تو کچھ اعتراضات اور اشکالات ایسے تھے جو بہت زیادہ ہو رہے تھے۔ میں چونکہ حضرت سے باقاعدہ بیعت بھی ہوا ہوں
اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد حضرت استاد صاحب سے ہی بیعت ہوا. جو حضرت کا حضرت استاد صاحب پہ اعتماد تھا وہ کسی اور پہ تھا بھی نہیں. تو میں نے بہت زیادہ حضرت سے اصرار کیا کہ حضرت آپ ہمیں تو مطمئن کر دیتے ہیں, جو بھی الحمدللہ وہ بہت مدلل بات ہوتی ہے, لیکن جو کروڑوں کی عوام ہے ان کے ذہن میں جو اشکالات ڈالے جا رہے ہیں جامعہ سے متعلق, آپ کی شخصیت سے متعلق, ان کا کچھ تو ان کا جواب آنا چاہیے. حضرت استاد صاحب کا مزاج ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ انسان کام میں لگا رہے اور اعتراضات اور اشکالات کے جوابات میں وقت ضائع نہ کرے, اپنے کام کو فوکس کیا جائے. اپنے لوگوں کو تو استاد صاحب نے جو قریب تھے ان کو تو ہمیشہ مطمئن کیا الحمدللہ. تو یہ ہم نے حضرت کو یہاں لا کے زبردستی آپ کے سامنے بٹھایا ہے کہ کچھ اشکالات ایسے ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح آپ کو اس کا جواب پبلک کے سامنے دینا ہے. میرا پلان یہ تھا کہ میں اپنے چینل پہ استاد صاحب کا جو میں سوالات کے جوابات میں اس کو نشر کروں, لیکن حضرت کی یہ رائے تھی کہ اگر میں نے لوگوں کے سامنے جوابات دینے ہیں جو اعتراضات ہم پہ یا جامعہ پہ کیے جاتے ہیں, تو میں سب سے پہلے اپنے طلبہ کے سامنے, طلبہ کو میں سامنے مطمئن کروں گا اور طلبہ کو میں کھلی اجازت دوں گا کہ کسی کے دل میں بھی کسی بھی قسم کا کوئی اشکال ہے تو وہ کر سکتا ہے. تو یہ آج کی اس محفل کا بنیادی مقصد ہے. تو پہلا ہی سوال ہے جو بہت ہی خطرناک قسم کا سوال ہے, وہ میں حضرت سے عرض کروں گا حضرت کی خدمت میں کہ سب سے پہلا اشکال آپ چھوٹتے ہی کہیں بھی جائیں گے نا, اور یہ بعض مخلص لوگوں کی طرف سے بھی ہے کہ یہ جامعہ یہ حضرت کا ادارہ نہیں ہے جو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بنا کے گئے تھے. یہ اصل میں ایک اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ بن چکا ہے. اسٹیبلشمنٹ اس کو چلا رہی ہے. دیکھو یہاں پر DGISPR آیا اور فلاں جرنل آیا, فلاں کرنل آیا, پتہ نہیں کس قسم کتنے لوگ یہاں پر آتے رہے ہیں. تو یہ اصل میں ایک فوجی چھاونی ہے. لوگ ہم سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں چھاونی میں, تو میں ان سے کہتا ہوں چھاونی میں تو گھوڑے بندھے ہوئے ہوتے ہیں, گنے توپیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کچھ سول کپڑوں میں بھی کچھ فوجی ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں سارا فوج کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے. تو میں حضرت سے یہ ایک سوال, مجھ سے کوئی یہ سوال پوچھے تو مجھے تو کھوپڑی گھومتی ہے میری, تو مجھے بھی بعض لوگوں نے اس طرح کے اعتراضات, مجھے تو غصہ آتا ہے. پھر حضرت کا ظرف ہے, حضرت سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اس کی کیا حقیقت ہے, آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے کیا تعلق ہے, کتنے تعلقات ہیں آپ کے, کیا آپ کو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. یہ میرا پہلا سوال ہے حضرت کی خدمت میں, اگر اس بارے میں حضرت کچھ وضاحت فرمانا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں 2 باتیں عرض کر دوں. ایک یہ کہ جو کچھ میں بولوں گا میں اس کا ذمہ دار ہوں اور قیامت کے دن بھی اس کا ذمہ دار. دوسری بات یہ کہ کچھ واقعات میں کوئی بھول چوک ہو جائے, کوئی یادداشت کے حوالے سے کوئی چیز اس میں کمی بیشی رہ جائے, تو اگر مجھے کوئی بتا دے تو انشاءاللہ میں اس کی تصحیح کر لوں گا. دوسری بہت اہم بات یہ کہ جو بھی کچھ یہاں تعلیمی نظام ہے یہ اس کے لیے پالیسیاں ہیں, اور جن روابط کی بات کی ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے, اس میں کہیں بھی کسی وقت بھی اگر مجھے غلطی معلوم ہوئی کہ میں غلطی پر ہوں, خود مجھے معلوم ہو جائے یا کوئی بتا دے, مجھے سمجھا دے اور مجھے سمجھ میں آ جائے, تو میں اس کو بلا تکلف مان بھی لوں گا, اس سے رجوع بھی کر لوں گا. میں نے اپنے بزرگوں سے, اپنے اساتذہ سے جو کچھ سیکھا ہے اس میں بہت ایسی بات جس سے میری پوری زندگی بہت آسان ہو گئی ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو مان لیں, اس کا اعتراف کر لیں, اس سے توبہ کر لیں, استغفار کر لیں, اس کی اصلاح کر لیں, تو زندگی بہت آسان گزرے گی. اور جہاں اپنی غلطیوں پہ پردہ ڈالنا شروع کر دیا, غلطیوں پہ اصرار کرنا شروع کر دیا, بلکہ ان کو نفع بخش ثابت کرنا شروع کر دیا, وہیں سے تباہی آئے گی. تو میں آپ کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی غلطی ہو جس کا آپ کو احساس ہو جائے اس کو مان لینا چاہیے. خاص طور پہ دینی رہنماؤں کو بہت اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر انہوں نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی, لوگ اس کو دین سمجھیں گے اور مزید اس کے پیچھے چلیں گے. جہاں تک مفتی طارق مسعود صاحب نے بات کی ہے کہ آپ کے روابط ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور اس ادارے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, سب سے پہلی بات یہ کہ اس ادارے میں کیا کام ہو رہا ہے.
یہاں تحفیظ القرآن ہے، یہاں کلیت القراءات ہے، یہاں درس نظامی ہے،